اس لیے اللہ پاک سے بندے کو سب چیزیں مانگتے رہنا چاہیے کہ الہی ایمان بھی عطا فرمائیو اور ایقان بھی عطا فرمائیو اور اطمینان بھی عطا۔ یہ اطمینان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ اللہ سے دعائیں مانگتے گئے کہ ہمیں اطمینان نہیں ہوتا پھر ہی کام خراب ہوتا۔ کل ہی پڑھتا تھا بھی حضرت غالب بن جندب جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم نبی میں بڑا کڑیل جوان تھے نا، ہم نوجوان لڑکے نا بڑے کڑیل تھے، مضبوط جوانیاں تھی ہم پہ۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ جو ہیں کہ آپ کے اوپر قرآن مجید جو ہے وہ کیسے اثر انداز ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید بھی سکھانے سے پہلے ہمیں ایمان سکھایا، تو پھر ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو وہ ہم پہ پورا اثر انداز ہوتا تھا۔ یعنی اتنے دلائل کے ساتھ اللہ رسالت اور آخرت پر دلائل دیے کہ ہمارا یقین اس پر مکمل ہو گیا، ایمان بھی مکمل ہو گیا اور اس کے بعد اطمینان بھی آ گیا۔ پھر ہم نے قرآن پڑھا، اس لیے ہم پڑھا۔ اب ہوتا کیا ہے، قرآن مجید کے شروع سے پہلے ایمان کا ہی نہیں پتا بھی ایمان کیا چیز ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ لوگ پھر قرآن مجید سنتے ہیں، ان کے اوپر اثر کوئی نہیں کرتا قرآن مجید۔ یہ بات ہے۔ اسی لیے جب میں نے ابتدائی خطبے مجھے ذمہ داری یہ سونپی گئی تھی تو سب سے پہلے میں نے کلمہ شہادت کو چنا تھا کہ کلمہ شہادت کی وضاحت جب تک نہیں میں کر لوں گا اتنی دیر تک میں اپنی دینی سفر کا آغاز نہیں کروں گا۔ تو وہ 6 مہینے کلمہ شہادت ہی چلتا رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ کب تک چلے گا؟ تو میں نے کہا جب تک تم لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں لیتے۔ تو ایک لفظ پہ بحث ہوئی 6 مہینے، تو وہ ایمان ہی کی وجہ سے تھی۔ تو ایمان بڑی چیز ہے۔ یہ شروع میں یہ سوال مجھے اس وقت بھی پیدا ہوا جب میں خود اپنے زمانے میں قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، تو ایمان اور ایقان کی بحث آئیں تو میں نے مولانا مرحوم سے کہا کہ ایمان اور ایقان کیا چیز؟ تو مولانا صاحب نے مجھے اس وقت سمجھا۔ اس ایمان اور ایقان کی بات کو ہم دیکھتے ہیں، یہ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ہاں جو ہے نا بیان کیا۔ تو وہ یہاں پر لکھتے ہیں آتینا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر آخرت سے مراد دار آخرت یا حیات آخرت ہے۔ آخرت کے لیے یہاں ایمان کی بجائے ایقان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایمان اور ایقان کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان کے معنی تصدیق کرنے اور مان لینے کے ہیں، پہلی بات، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ضد کفر، انکار اور تکذیب ہے۔ انکار، ٹھیک ہے؟ ایقان کے معنی یقین کرنے کے ہیں، اس کا ضد گمان اور شک ہے۔ اگر جس طرح کسی شے پر یقین رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اسی طرح کسی چیز پر ایمان رکھنے کے لیے اس پر یقین کرنا شرط نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کا محض گمان غالب پر ایمان محض گمان غالب پر مبنی ہو، کہ ہاں سب لوگ کہتے ہیں، لیکن پھر موقع بنے پھر آہستہ آہستہ گمان کی منزل سے نکل کر یقین کی منزل تک پہنچے، اس طرح اس کے ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ یہاں ایقان کا ذکر ایمان اور ایمان کے چند معروف عملی مظاہر کے بعد ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے، اشارہ نکلتا ہے کہ جو لوگ مذکورہ اوصاف کے حامل ہیں وہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے شروع میں اللہ نے فرمایا وہ اللہ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی سے پہلی کتابوں پر ان کو یقین ہوتا ہے۔ یعنی سارے عمل کرنے کے بعد اس کو سمجھ آ جاتی کہ ایک کیفیت اس پہ یقین کی ہو جاتی کہ انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اس لیے یہاں پر ایمان اور ایقان۔ اب آ گیا مسئلہ اطمینان کا، کہ اطمینان جو ہے نا یہ قلب کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اطمینان قلب کے لیے اللہ پاک نے پھر ایک ایسے نبی کی مثال دی کہ اس سے بڑھ کر کوئی نبی، کمالی نبی ہے، اللہ نے فرمایا منزل اس کو بھی پیش آئی۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی یہ کیا ہوئی، وہ اب آگے چونکہ یہ تھوڑی تمہیدی گفتگو ہے، یہ لازمی آپ کو بتانی اور سنانی اور ریکارڈ کرانی تاکہ ذہن میں رہے۔ یہ جو انسان ایمان لے آتا ہے نا، تو اس کے لیے کوئی ایک منزل نہیں رہ جاتی کہ اس کے بعد پھر اس کی ایک منزل، پھر یقین کی بے شمار منزلیں آتی چلی جاتی ہیں، جس پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا جاتا ہے کہ یا اللہ میرا ایمان بڑھا، میرا علم بڑھا، میرا اطمینان بڑھا، میرا یقین بڑھا۔ یہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی عن اطاعتک، اپنی اطاعتوں پہ میرا دل جو پھیری رکھی، میں تیری اطاعتوں پہ رہوں ساری زندگی۔ یہ بار بار آدمی کی دعائیں ہونی چاہیے۔ اس لیے شک سے بچنے کے لیے آدمی کو عمر بد دعائیں کریں۔ سلوک باطن یہ ایک اصطلاح ہے۔
صوفیاء اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بری چیز نہیں، باطن کی راہ پر، اس کی شاہراہ پر چلتے وقت آدمی کو طرح طرح کی منزلیں دکھائی جاتی ہیں، انسان کے اوپر بار بار کیفیات آتی ہے، کبھی انسان مایوس ہوتا ہے تو وہاں اور طرح کا نور دکھایا جاتا ہے، کبھی انسان ڈولنے لگتا ہے، اور کبھی انسان کے سامنے زیادہ سارے لوگ تعداد میں باطل کے لوگ دکھائے جاتے ہیں، وہاں پر ایمان کی منزلیں اور ہوتی ہیں، کبھی انسان کہیں کھڑا ہوتا ہے، تو یہ جب جا رہا ہوتا ہے نا، تو اسی راستے کے اندر اندر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جو بندہ انبیاء علیہ السلام کے لیے کہ وہ اطمینان کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یا پھر رہا ہے چیزیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی جو انوار اور تجلیات ہیں اور اللہ رب العزت کی جو دنیا ہے، یہ ایمان کی کیفیات کی دنیا، یہ بڑی عجیب و غریب کی دنیا، اس لیے مولانا عبد الماجد دریابادی نے کتاب ہے فلسفہ جذبات، وہ تحریر کی اپنی اس جوانی کے دور میں جب وہ بھی دہریہ ہو رہے تھے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی ایک وقت میں دہریہ ہو گئے، بالکل نماز نہیں پڑھی، باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، جیسے وجاہت مسعود نے نہیں پڑھا، انہوں نے بھی نہیں پڑھا، چھوڑو یار کیا کرنا کرانا، لیکن بعد میں پھر مفسر بنے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ یہ کہ وہ اس وقت انہوں نے فلسفہ جذبات نامی کتاب لکھی، وہ پڑھنی چاہیے، یہ سائیکالوجی پر پوری مبنی کتاب ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اوپر کیا کیا کیفیات ہوئی، اور صوفیہ کے پاس یہ علم ہماری جو اسلامی تہذیب ہے، اس کے اندر جو میراث ہے وہ صوفیہ کرام کے پاس ہے، کہ وہ ایمانی اور باطنی کیفیات کے اوپر بھرپور دسترس رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ احسان سے پر مبنی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نماز تو ایسے پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، آدمی دیکھ سکتا ہے اللہ کو، اللہ تدرکہ الابصار، لیکن نبی نے کیا ایسی ڈیمانڈ کر، پھر فرمایا اگر نہیں تو پھر اس طرح پڑھ کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ پھر کا نچلی درجے پر آ جائے گا، بہت نیچے، مومن کو بہت اعلیٰ درجے پر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح معراج ہوتے ہیں، یہ طرح طرح کے معراج کرائے جاتے ہیں، اور یہ معراج بندے کو سمجھ لینے چاہیے کہ کچھ معراج ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ آسمان پر بلا کر اپنے نبیوں کو کراتا ہے، اور کچھ معراج ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ زمین پر ہی اپنے بندیوں کو، پورا نبیاں ہے، پورا نبیاں ترت مراج ہوئے، ساڑھے نبی افلاق مراج ہویا ہے، وہ فارغ شاہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں جب لکھتا ہے نا پورا نبیاں ترت مراج ہوئے، ساڑھے نبی مراج افلاق ہویا، انہوں نے کہا باقی نبیوں کو مراج زمین پر ہوئے ہیں دھرتی پہ، ہمارے نبی کو اللہ نے وہاں بلا کے مراج کرایا، کیا نبی، کیونکہ اخیر دکھانی تھی نا، اس لیے مشاہدے پھر نیچے بھی ہوئے اوپر بھی آ رہے نہیں، بندوں نے بہت کوشش کی، دیکھیں نا حضرت حزقیل کے بارے میں کہ میں پیچھے جو پڑھا ہے پورا واقعہ، انہوں نے بھی کہا اللہ مجھے دکھا، ادھر انہوں نے بھی کہہ دیا مجھے اللہ دکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ بھی ہوگی اللہ مجھے دکھا، اور اللہ کے نبی کو بھی جو تھی حضور کو اندرونی طلب وہ بھی اللہ نے دکھائی کہ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا، تجھے بات ہی سمجھا دی، اطمینان نہیں ہو گیا، یہ اللہ نے اپنے نبی کو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ایک بوجھ تھا جو تیرے کندھوں پر، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو تیری کمر توڑ کے رکھ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ، یہ کوئی چھوٹی منزلیں نہیں، یؤمنون بالغیب، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، اللہ نے کہا یہ ساری باتیں ڈسکس کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ بندے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایک تو ہی نہیں شیطان کے چکر میں پھنسا ہوا، یہاں بڑے بڑے نو ہیں، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے دریا یم بیم، دریا بدریا جو بجو، شیطان کہتا ہے یہاں پر تو نبیوں کی پیشنی میں چلنے دیتا اللہ، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، اقبال نے بیان کیا، میرے دریا یم بیم، دریا بدریا جو بجو، میں جب سمندروں پر آتا ہوں نا بندے کے اندر وسوسے ڈالنے کے لیے، پھر اس کے اوپر اس قدر زور ڈال دیتا ہوں کہ ٹوٹ جاتی بندے کی کمر، بندہ کہتا ہو آ گیا نا وقت، صدیقوں پر بھی یہ وقت آ جاتا ہے، کیا ہوا، اللہ کے رسول آ گئے، نبی نے ایمان کی منزلوں پر، کیونکہ نبی معراج کر کے لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم کس بات کا، خدا اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ادھر بندے ڈول جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب جنگوں کے وقت آ گئے تو اہل ایمان تھے فزاد ایمانوں، ان کے ایمان بڑھ کے قوتیں دیکھ کر کے انہوں نے کہا جو کہا تھا یہ تو وہی ہونے لگا، کیفیت اپنی اپنی ہے، دوسروں کے کچھ کے منافقین کے ایمان کم ہو گئے، اس لیے عبداللہ ابن ابی جب احد پر رسول پاک کے ساتھ نکلے تو 1000 بندے تھے، لیکن اس نے جب رستے میں لوگوں کو ڈرا دیا سب کو، وہ جا کے بوٹیاں اڑ جانیاں تھے، تو ہمیں کی پتا کی ہونا، ایسی باتیں وہاں پر کی تم کیا جانو وہاں پر کیا ہوگا، کس طرح ہوگا معاملہ، او بھائی یہ تو وہاں تو فوج ہی بہت زیادہ ہے، محمد نے نہ کوئی مشورہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے نہ کوئی بات پوچھی،
300 بندہ لے کے جہاد سے واپس آ گیا، حضور پاک کے پاس صرف 700 رہ گئے۔ 300 اب بندہ ہی درمیان سے ٹوٹ جائے تو ایمان بندے کا کمزور ہو جاتا ہے، بندہ سے سارے بندے ڈول جاتے ہیں۔ اسی لیے جنگ کے میدان کے اندر فرمایا اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی جو میدان جنگ سے بگوڑا ہو جائے، وہ بھاگ گیا، اس کی دیکھا دیکھی سارے پیچھے بھاگ گئے، لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے۔ اس لیے جو بندہ میدان جنگ میں کھڑا ہو کر کے بعد میں بھاگ جائے اس کے لیے بہت بری وعیدیں اور سزائیں شریعت نے کہا یہ آدمی بدبخت، اس کی وجہ سے سارے بندے کمزور ہو گئے۔ آپ نہیں نہ آتے درس قرآن سننے کے لیے، 2-4 بندے کو وہ نہیں آتا تو میں بھی نہیں آ جاؤں گا، پھر کون سی قیامت آ رہی؟ آپ جرمدار ہو گئے کہ آپ اس آدمی کے لیے یہ وجہ بن گئی چل یار چھوڑا میں بھی جاتا تو ہی نہ جائے۔ اللہ 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 اللہ، ایک بندے کا ایمان کمزور ہو جائے اس کے پیچھے لگ کے اوروں نے ایمان کمزور کر لیا۔ اس لیے امام کو جو تحریک کا دائی ہے امیر، وہی ہر وقت 24 گھنٹے یہی کہی جائے حالات بڑے خراب ہے، پیسے ٹھیک نہیں آ رہے، سب اس طرح تو پتہ دوسروں کے دل اپنے اندر ان کے دل کے اندر دنیا کی دولت کی محبت، جب وہی مستغنی ہو جائے، نبی علیہ السلام مستغنی ہو گئے، اپنے استغنا کیا ہی آپ نے دولت کے بارے میں بات ہی نہیں کی، آپ نے چھوڑو بغیر دولت کے محمد بھی تو فاقے کاٹ ہی گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو حوصلہ ہوتا کہ ہمارا نبی بھوکا، ہم کیوں نہیں بھوکے رہ سکتے، اتنی کیا دولت کمانی۔ اس لیے پیر کو، مولوی کو، امیر کو، امام کو، پیشوا رہادی کو پہلے خود مظاہرہ کرنا پڑتا ہے پھر تاکہ لوگ آگے بڑھیں۔ اس لیے فرمایا کہ بگھوڑا جب جاتا ہے اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جسر کے واقعے کے اندر یہ ایرانیوں سے جنگ ہو گئی۔ جسر کہتے پل کو، پل تھا ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، وہ بھائی پل کراس کر کے ادھر آ گئے۔ مسلمانوں نے جب دیکھا وقتی کہ یہ تو ہاتھی لے کر آ گئے، ہاتھیوں کو مسلمانوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا ایرانیوں کی، وہ جو بگدڑ مچ گئی، برا حال ہو گیا۔ پھر یہ مختار کا باپ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اور صحابہ کرام، انہوں نے پھر اپنے آپ کو کیا کیا، گڑھا ایک کھودا، اس کے درمیان اپنے آپ کو بند کر دیا، ہم آدھے باہر آدھے اندر بند کر کے ادھر ہی جنگ لڑی، مر گئے پھر کہیں پر ہٹے نہیں، جنگ ہی ہوتی رہی، شہید ہو گئے وہاں پہ۔ اور پھر ان کی وجہ سے مسلمانوں کو حوصلہ ہوا اور مسلمان پھر آگے بڑھے، جس کی بنا پر پھر ان کے فتح ہو گئی ایران کی، اتنی بڑی سپر پاور۔ یعنی پھر یہ بعض لوگوں کو وہاں ٹکنا پڑتا ہے کہ وہاں بندے وہ کام کریں تاکہ بندوں کو حوصلہ ہو کہ دنیا کی چیزیں ہماری راہ میں کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اطمینان کی دولت اللہ پاک سے مانگنی چاہیے، نفس مطمئنہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ، بار بار اللہم انی اسألک نفس مطمئنہ، اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں، مجھے وہ عطا فرما، اللہ مجھے یقین عطا فرما، اللہم انی اسألک یقین، یا اللہ یقین عطا فرما، اور حق الیقین جیسا یقین عطا فرما۔ اور پھر اللہ سے ایماناً تصدیقاً، ایمان اور تصدیق والا دل وہ مانگنا چاہیے، ایماناً کاملاً، پورا کامل ایمان مانگنا چاہیے تاکہ بندے کے اندر بات بیٹھ جائے۔ تو یہ چیز جو وہ ہے جو نبیوں پر بھی گزرتی ہے، اسی لیے